فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب خطیب ترجمان اسلام، ناشر جامع تعلیمات اسلامی پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 249۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیانت اور اس کے اثرات۔ خیانت معاشرے کی دیمک۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 27۔ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا اور رسول کے ساتھ خیانت ان کی نافرمانی ہے، مگر امانت میں خیانت کے متعلق یاد رکھو کہ خدا نے انسان پر جو فرض کیا ہے اس کا وہ امین ہے۔ کتاب تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 272۔ سورہ حج میں ارشاد عہدیت ہے، بے شک خدا کسی خیانت کرنے والے اور کفران نعمت کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ حج آیت نمبر 38۔ ایک اور آیت میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 58۔ چنانچہ اسلامی اخلاقی اصولوں کی روح سے خیانت ایک ایسی بری چیز ہے جو معاشرے کو زوال کی طرف لے جاتی ہے اور لوگوں کے مابین اختلافات اور جھگڑوں کا باعث بنتی ہے۔ خیانت سے لوگوں کا ایک دوسرے سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور جب خیانت کار افراد قوموں اور ملکوں کے لیڈر بنتے ہیں تو وہ انہیں پستی اور ذلت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے خیانت سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے اللہ، رسول اور لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے والوں کے لیے سخت عذاب کا وعدہ کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عہد و پیمان کو پورا کرنے اور امانت میں دیانت سے کام لینے والوں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ خیانت کار اسلام سے خارج ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی مسلمان کے مال اور عزت و ناموس کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 12۔ انسان کلمہ شہادتین کے اقرار اور نماز و روزہ اور حج انجام دینے کے بعد مسلمان کہلاتا ہے، لیکن جب وہ کسی دوسرے مسلمان کی ذات، مال اور اس کی عزت و ناموس کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو وہ دائرۂ اسلام سے عملی طور پر خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام چند کلمات کو زبان پر جاری کرنے اور چند عبادتوں کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک پورا نظام حیات ہے، یعنی انسان اپنی نجی اور اجتماعی زندگی میں خدا کے لیے اخلاص رکھتا ہو اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل اور سیرت کی پیروی کرتا ہو۔ اسی طرح انفرادی اور اجتماعی معاملات میں لوگوں کے ساتھ بھلائی اور اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت بد عہدی ہے، کیونکہ خائن اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کے ساتھ بد عہدی کا مرتکب ہے۔ وہ خود کو دوسروں کی جان و مال اور عزت و ناموس کا محافظ بنا کر پیش کرتا ہے، مگر جب امانت اور حفاظت کا وقت آتا ہے تو وہ عہد شکنی کرتے ہوئے خیانت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، خیانت کاری سے دور رہو، کیونکہ خیانت مکمل طور پر اسلام کی ضد ہے۔ خیانت کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ مزید فرماتے ہیں، خیانت منافقت کی جڑ ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 14۔ آپ کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو امانت داری پر یقین نہیں رکھتا اور خیانت سے پرہیز نہیں کرتا۔ غریر الحکم حدیث رقم 10,528۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں، کفر کی بنیاد خیانت ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، خیانت تقوی میں کمی اور بے دینی کی علامت ہے۔
مالی خیانت، خیانت کبھی مالی ہوتی ہے، مثلاً کوئی شخص کسی کے پاس کوئی امانتاً رکھوائے مگر وہ گواہوں اور شہادتوں کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے لوٹانے سے انکار کر دے، جس کا مظاہرہ پراپرٹی وغیرہ کا کاروبار کرنے والے بعض لوگ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی کوئی جائیداد یا پلاٹ وغیرہ کسی کو فروخت کر دیتے ہیں اور اس سے بیانے کے طور پر کچھ رقم لے لیتے ہیں، پھر وہی جائیداد یا پلاٹ کسی دوسرے کو بیچ دیتے ہیں کیونکہ وہ شخص اس کی قیمت زیادہ لگا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اب یہ جائیداد پہلے آدمی کی ملکیت ہے، مگر لالچ میں آ کر پراپرٹی ڈیلر حضرات دوسرے کو بیچنے سے باز نہیں آتے۔ یہ خرید و فروخت سراسر خیانت ہے اور جانتے بوجھتے اس کو خریدنے والا غاصب شمار ہوگا اور یہ معاملہ بھی باطل ہے۔ پھر اس زیادتی کا بدلہ لینے اور اسے نقصان پہنچانے کے لیے متاثرہ فریق کو تنگ کرنے یا پھر اسے قتل کرنے یا اس کو معاشی اور مالی نقصان پہنچانے کے لیے اس کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح سے ہر دو فریق ایک دوسرے سے خیانت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ خیانت دو پہلو برائی رکھتی ہے، یعنی ایک تو ہم دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں اور دوسری جانب ہم اس کے مال کو غصب بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خیانت کی ایک قسم اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ خیانت کرنا ہے، مثلاً ان لوگوں سے خیانت کرنا جو آپ پر اپنے امور اور معاملات میں اعتبار کرتے ہیں مگر آپ ان کے راز فاش کرتے ہیں، یا پھر ان کے دشمنوں اور مخالفین سے مل کر ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ کھلی خیانت ہے۔ اس کے علاوہ خیانت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی عزت اچھالنے کو اپنا ہنر سمجھتے ہیں، وہ دوسروں کی عزت و ناموس سے کھیلتے ہیں اور ان کی بہو بیٹیوں اور بہنوں کی بعض کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ خیانت کی بدترین قسم یتیموں کے مال میں خیانت کرنا ہے، مثلاً ان کے والد نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہو۔ اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی طاقت کے بلبوتے یتیموں کے اموال پر ہاتھ ڈالے اور ان کے مال سے اپنا پیٹ بھرے اور اپنی ضروریات پوری کرے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد الہی ہوتا ہے، جو لوگ ظلم کر کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ سورہ نساء آیت نمبر 10۔ دوسروں کا راز فاش کرنا بھی خیانت ہے۔ خیانت کی ایک قسم دوسرے کے رازوں خصوصاً ملک و قوم کے رازوں سے دشمن کو آگاہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے دشمن آپ کے ملک اور قوم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح کی خیانت انتہائی خطرناک اور بھیانک اثرات اور انجام کا باعث بنتی ہے، کیونکہ ایسا کرنے والا ملک و قوم اور معاشرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ ایسی خیانت کا ارتکاب ملکی اور غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والے ایجنٹ اکثر کرتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ راز افشانی کے ذریعے بے گناہوں کو مجرم اور مجرم کو معصوم بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ خیانت کی بدترین قسم ہے۔ سیاسی خیانت ملک اور قوم کے ساتھ ہونے والی بدترین خیانتوں میں سے ایک سیاسی خیانت ہے۔ بعض سیاسی رہنما خفیہ اداروں کی مدد سے انتخابات میں دھاندلی کروا کر اقتدار کے ایوانوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ لوگ لوگوں کو آزادی سے اپنی رائے کا اظہار اور ووٹ ڈالنے نہیں دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر اسلامی اور خصوصاً عرب ممالک میں جمہوریت محض ایک ڈھکوسلہ ہے۔ ان ممالک کے بادشاہ اور حکمران اپنے عوام کو دیانتداری اور آزادی کے ساتھ اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ ان ممالک کے خفیہ ادارے دھاندلی کے ذریعے اپنے من پسند افراد کو جو پہلے سے ہی ملک پر قابض ہیں منتخب کراتے ہیں، حالانکہ اکثریت کی رائے ان کے برخلاف ہوتی ہے۔ قوموں کے ساتھ ہونے والی ایک خیانت ووٹ کا فروخت ہے۔ بعض لوگ حتیٰ کہ بعض پارٹیاں اور گروہ پیسوں کے عوض اپنا ووٹ فروخت کرتے ہیں اور ان کے ووٹوں کی قیمت کا تعین ملکی اور بین الاقوامی حالات و واقعات اور اس ملک کی موجودہ صورتحال کے مطابق ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے حق رائے دہی کو پیسے کے عوض فروخت کر دیتا ہے وہ اپنی ملت اور وطن کے ساتھ غداری اور خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنا ووٹ بیچ کر ایسے لوگوں کو اقتدار پر آنے کا موقع فراہم کرتا ہے جن پر لوگوں کے مسائل اور ملکی معاملات کے سلسلے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری معلومات کے مطابق اکثر اسلامی ممالک خصوصاً عرب حکمران اپنے ضمیر کو غیروں کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں۔ اسی طرح اکثر اسلامی اور عرب ممالک کے بادشاہان اور حکمران عالمی استخباری طاقتوں خصوصاً امریکہ کی پالیسیوں کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں۔ وہ اپنے عوام کی رائے اور مسائل و معاملات کی بہتری کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ امریکہ اور یورپ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں
اور اگر یہ استکباری طاقتیں ان پر دباؤ ڈالیں تو وہ اپنے ملک کو فروغ کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اس صورتحال کو ہم ملاحظہ کر چکے ہیں کہ بعض اسلامی اور عرب ممالک کے حکمران اور بادشاہ غاصب اسرائیل کو جو فلسطین پر قبضہ کیے بیٹھا ہے تسلیم کر چکے ہیں اور اس کے ناپاک وجود کو جائز اور قانونی قرار دے چکے ہیں۔ موجودہ دور میں اسرائیل امریکہ کی حمایت اور سرپرستی میں اپنے نو آباداتی منصوبوں پر عمل کرتے ہوئے فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ اور ان کی آزادانہ نقل و حمل کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ یہودیوں کو فلسطینی علاقوں میں آباد کرنے کا منصوبہ جسے امریکہ کی حمایت حاصل ہے اس وقت اسرائیل اور عربوں کا سب سے اہم مسئلہ ہے، جسے اسرائیل ختم کرنے کے بجائے کبھی دکھاوے کے طور پر روک رہا ہے۔ وہ فلسطینی مقبوضہ علاقوں پر اپنا حق جتاتا ہے جو عرب حکمران امریکی مطالبات قبول کرتے ہوئے اسرائیلیوں کو رعایتیں دیتے ہیں، وہ اپنی قوم کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عرب ممالک جو اسرائیل کے ناپاک وجود کو خطے کے لیے خطرہ سمجھنے کی بجائے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ایران کو خطے کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں، وہ بھی خائن اور غدار ہیں۔ خداوند عالم ہر قسم کی خیانت چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، ملکی ہو یا بین الاقوامی سے منع کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم خیانت کاروں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اسی طرح پریس اور میڈیا کی بھی ذمہ داری کہ وہ اس لعنت کا ہر طرح سے مقابلہ کریں۔ خیانت کاروں کی مدد اور حمایت سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے رسول، ہم نے حق کے ساتھ یہ کتاب تم پر نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ تم بددیانت لوگوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرو اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنے ہم نفسوں سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، کیونکہ اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 105 تا 107۔ پس لازم ہے کہ نہ ہم خود کسی خیانت کے مرتکب ہوں اور نہ خیانت کاروں کی حمایت کریں، چاہے وہ سیاستدان ہو یا وہ نام نہاد مذہبی رہنما جو دین کا لباس اوڑھ کر دین کی تجارت کرتے ہیں اور دین سے مخلص نہیں۔ اسی طرح ان لوگوں سے تعاون بھی خیانت ہے جو لوگوں کو معاشی ابتری میں دھکیلتے ہیں اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں۔ یہ سب خیانت کار ہیں، ان سے بچنا اور ان کی حمایت سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت اور دھوکہ۔ محبت کا معیار رمضان کا مبارک مہینہ خدا کا تقرب حاصل کرنے اور اپنے دل و دماغ کو نیکی اور محبت کے لیے کھول دینے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کمال انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے، کیونکہ یہی عدالت کی راہ ہے جسے اپنانے کی اسلام تاکید کرتا ہے۔ اپنے نفس کو خود اور دوسروں کے درمیان میزان قرار دو، دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسروں کے لیے بھی وہ چیز ناپسند کرو جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 21۔ نصیحت ایک شرعی ذمہ داری۔ اس حدیث کی روشنی میں ان لوگوں پر لازم ہے کہ وہ دوسروں کو حسب ضرورت ہدایت اور نصیحت کرتے رہیں اور ان کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے مفید مشورے دیں۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ لین دین اور دیگر معاملات میں اپنی خواہشات اور ذاتی مفاد کے لیے سوچنے کی بجائے عام لوگوں کی بھلائی اور بہتری کا سوچیں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ بن سکے۔ انسان کو ذاتی سوچ رکھنے کے بجائے اجتماعی اور معاشرتی سوچ رکھنی چاہیے، کیونکہ معاشرتی اور اجتماعی سلامتی انفرادی سلامتی کی ضامن ہے۔ اسے دوسروں پر یہ نہیں جتانا چاہیے کہ وہی سب کچھ ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کا خیال ہر وقت رکھنا لازم ہے، چاہے وہ اس کی ذاتی اور خاندانی زندگی ہو یا اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے معاملات۔ مومن اور منافق کے مابین فرق بیان کرتے ہوئے بعض روایات میں ہے، مومن گھر والوں کی خواہش کے مطابق کھانا کھاتا ہے، جبکہ منافق کے گھر والے اس کی خواہش اور پسند کے مطابق کھاتے ہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 12۔ مومن اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کی فکر میں رہتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ سے روایت ہے کہ آپ اپنی والدہ
حضرت فاطمہ کو نماز شب کے بعد کمزوری کے باوجود اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے مومنین و مومنات کے لیے دعا کرتے دیکھا تو ایک دن آپ نے ان سے پوچھا، مادر گرامی، آپ اپنے لیے کیوں دعا نہیں فرماتی؟ تو آپ نے فرمایا، میرے نور نظر پہلے پڑوسی پھر گھر والے کی باری آتی۔ بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 81۔ اسلامی تعلیمات تمام امور میں لوگوں کو نصیحت کرنے کی تاکید کرتی ہے، چنانچہ روایت ہے تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو نصیحت کرو کیونکہ اس سے بہتر کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تمہیں خدا سے ملا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164۔ کیونکہ نصیحت کرنا نفس کی بزرگی کی علامت بعض روایتوں میں ہے، جس شخص سے اس کا دینی بھائی مشورہ مانگے مگر وہ اس کو مشورہ نہ دے تو اللہ اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ خداوند عالم دنیا میں ہی اسے سزا دیتا ہے، یعنی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یعنی ایسے افراد سے مشورہ اور نصیحت کی توفیق چھن جاتی ہے۔ دھوکہ نصیحت کی ضد۔ نصیحت کے مقابلے میں فریب اور دھوکہ دہی ہے۔ جو لوگ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں ان کے اندر انسانیت میں اضافہ ہوتا ہے، انہیں قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور ان کا شمار خدا کے محبوب بندوں میں ہوتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو دوسروں کو فریب اور دھوکہ دیتے ہیں وہ مبغوض خدا ہونے کے ساتھ باطنی طور پر اسلام کے اخلاقی، معنوی اور اجتماعی معنی سے خارج ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے، اسے نقصان پہنچائے یا فریب دے، وہ ہم میں سے نہیں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 283۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اور قیامت میں وہ یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا، کیونکہ خلق خدا میں یہودی مسلمانوں کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے ہیں۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 334۔ ایک اور روایت میں آپ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کی معیشت بگاڑ دیتا ہے اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 283۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں۔ اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 160۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کسی مسلمان کو فریب یا دھوکہ دے اور اس کو نقصان پہنچائے وہ ملعون ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، جو لوگوں کے ساتھ ان کے دین میں دھوکہ کرتے ہیں وہ خدا اور رسول سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کتاب غرور الحکم حدیث رقم نمبر 1436۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، بدترین خیانت امت کے ساتھ خیانت کرنا اور کبھی ترین دھوکہ دہی ائمہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا ہے۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 26۔ آپ ہی کی ایک روایت ہے، مومن اپنے بھائی کے ساتھ نہ تو خیانت کرتا ہے، نہ اسے دھوکہ دیتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ اس پر تہمت لگاتا ہے۔ کتاب مستدرک الوسائل جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 82۔ اور لوگوں میں بدترین ہے وہ شخص جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ کتاب غرور الحکم حدیث رقم 8150۔ حلال گوشت میں حرام گوشت کی ملاوٹ۔ مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالتے ہیں تو اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ خرید و فروخت کے معاملے میں لوگ متعدد طریقوں سے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں جو بیرونی ممالک سے، جہاں اسلامی طریقے سے جانور ذبح نہیں ہوتے، گوشت برآمد امپورٹ کرتے ہیں اور مردار کا حکم رکھنے والے اس غیر شرعی طریقے سے ذبح شدہ جانوروں کا گوشت شرعی طریقے سے ذبح شدہ جانوروں کے گوشت سے مخلوط کر کے حلال گوشت کے نام سے فروخت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے درمیان بعض ایسے افراد بھی ہیں جو غیر اسلامی ممالک یا ایسی کمپنیوں سے گوشت خریدتے ہیں جو اللہ اور شریعت کے احکام کے مطابق جانوروں کو ذبح نہیں کرتے، پھر اس گوشت کو حلال گوشت کے ساتھ مخلوط کر کے یا پھر بغیر مخلوط کیے حلال گوشت کے نام سے فروخت کرتے ہیں۔ ہم ایسے افراد کے متعلق یہ کہنے میں حق بات جانب ہے کہ یہ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے فرمان کے مطابق ملعون ہیں۔ نبی اکرم کی زبان اقدس سے آپ یہ سن چکے ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اس سلسلے میں ہم نے پہلی فتویٰ دیا کہ اگر آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ فلاں شخص حلال گوشت کو حرام گوشت سے مخلوط کر کے فروخت کرتا ہے تو یہ آپ کی شرعی ذمہ داری کہ اس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے حلال گوشت بھی اس سے نہ خریدیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور خلاف شرع کام کرتے ہیں۔ دین میں دھوکہ، یہ امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص کھانے پینے کی عمدہ اور خالص چیزیں فروخت کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اسے شاباشی دی، مگر خدا نے وحی کے ذریعے اس کی کھوٹ اور ملاوٹ سے آپ کو آگاہ کر دیا، تو آپ نے اس کے برتن کی تہہ سے خراب اور ملاوٹ شدہ چیزیں برآمد کی۔ اس کے بعد آپ نے اس سے فرمایا، تم نے سوائے مسلمانوں کو دھوکہ اور فریب دینے کے کچھ مال جمع نہیں کیا۔ اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 161۔ آپ نے اسے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا اور فریب دینے والا قرار دیا۔ اسی طرح دوسرے تمام معاملات میں بھی یہی حکم ہے کہ جو لوگ خراب اور نقصان دہ اور مضر صحت چیزیں، چاہے ان کا تعلق کھانے پینے کی چیزیں سے ہو یا مکان، گاڑی وغیرہ، خریداروں کو ان کے نقائص بتائے بغیر فروخت کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض تو خراب چیزوں کو عیوب اور نقائص سے پاک قرار دیتے ہوئے فروخت کرتے ہیں، جو کہ سراسر خیانت اور دھوکہ دہی ہے۔ چنانچہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی کسی چیز کو فروخت کرتے وقت اس چیز کی خامیوں اور نقائص کو چھپائے رکھے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ جس طرح وہ اس کی خوبیاں بیان کرتا ہے اسی طرح اس کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرے۔ خرابیوں اور خامیوں کو بیان نہ کرنے کی صورت میں خریدار کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس معاملے کو ختم کر دے اور اس کی چیز واپس کر کے اپنی رقم اس سے وصول کرے۔ رشتے میں دھوکہ دہی، دھوکے کی ایک قسم دو افراد کے مابین رشتہ ازواج کے متعلق دیا جانے والا دھوکہ ہے۔ مثلا کوئی آپ کے کسی قریبی یا جاننے والے لڑکے یا لڑکی کے بارے میں آپ سے مشورہ مانگے کہ جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، تو یہ آپ کی شرعی ذمہ داری کہ آپ اس لڑکے یا لڑکی کی خوبیوں اور خامیوں کو بلا کم و کاست اسے بتا دیں۔ انہیں حقیقت حال سے آگاہ نہ کرنا بھی ایک قسم کی خیانت ہے، جس کے نتیجے میں بعد میں پیش آنے والی مشکلات کے آپ ذمہ دار ہوں گے۔ سیاسی اور اجتماعی دھوکہ دہی کی ایک قسم دوران انتخابات، چاہے وہ بلدیاتی ہوں یا صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواروں کی بے جا تعریف کرنا اور ایسی خوبیوں اور اچھائیوں کو ان سے منسوب کرنا جو ان میں سرے سے پا ہی نہ جائیں، یہ ان کی خامیوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالنا ہے۔ اس طرح دھوکہ دینے والے اسلام ناب محمدی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امتحانات کے دوران طالب علموں کا نقل کرنا یا کسی بھی ذریعے سے مدد لینا بھی ایک قسم کی خیانت اور دھوکہ دہی ہے، جو خدا کی ناراضگی اور غضب کا باعث ہے۔ اسلام میں اخلاق کی اہمیت، ایک مسلمان کے اندر جتنا اخلاق ہوگا اتنا اس کے ایمان کی قدر و قیمت اور اہمیت ہوگی۔ ایک روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے مکارم اخلاق کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے فائدہ حاصل کر کے اور بہتر نتائج پا لے گا تو یہ اس کی بھول ہے، بلکہ اسے یہ جان لینا چاہیے کہ خداوند عالم ایسے لوگوں کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اسلام صرف نماز و روزہ اور حج کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ اسلام میں لوگوں کی امانتوں میں دیانت اور خلق خدا کی نصیحت اور ان کی مدد کی اہمیت بھی نماز اور روزے سے ہرگز کم نہیں۔ ان سب کا مجموعہ اسلام ہے۔ چنانچہ ہم جس طرح اپنی دنیا کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، خصوصاً اس دن کی کہ جس دن نہ مال کچھ فائدہ دے گا اور نہ اولاد۔ ہاں، جو شخص خدا کے پاس پاکیزہ دل لے کر آیا وہی فائدے میں رہے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 88-89 88-89۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر فتنہ و فساد، لوگوں کے اعمال فساد کے باعث۔ قرآن مجید میں ارشاد اقدس الہی ہے،
خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 41۔ ایک اور آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے، اور تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور وہ بہت گناہوں سے ویسے ہی درگزر کر دیتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 30۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی مذکورہ آیات اور دیگر آیات میں اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی امن کی حقیقت بیان فرما رہا ہے کہ جن مسائل، مشکلات اور مصائب کا تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں کے درمیان موجود اختلافات، اخلاقی بگاڑ، طرح طرح کی جان لیوا بیماریوں اور معاشی و مالی بحرانوں کا ذمہ دار پروردگار نہیں بلکہ خود حضرت انسان ہے۔ انسانوں کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات ان کے اپنے کیے کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے جی چرانے، ظالموں کا ظلم بزدلی سے سہنے اور لوگوں کے مسائل سے لا تعلق رہنے اور انہیں حل کرنے کے لیے کوششیں نہ کرنے کی وجہ سے بھی فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ چنانچہ خداوند عالم اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے لوگوں سے فرماتا ہے کہ خشکی اور تری میں جو مشکلات اور مصائب تم پر نازل ہوتے ہیں وہ تمہارے اپنے اعمال اور کردار کی وجہ سے ہیں، جس کی مثالیں آج ہر جگہ نظر آتی ہیں، جن میں مختلف ممالک کے قزاقوں کے ہاتھوں ہونے والے واقعات سر فہرست ہیں، جس کی وجہ سے سمندری راستے کی تجارت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ یہ کارروائیاں صرف چند گروہوں کی انفرادی واردات نہیں بلکہ ان کی پشت پر ان عالمی طاقتوں کا ہاتھ ہے جن کے اس خطے سے اسٹریٹجک مفادات وابستہ ہیں، جو ان قزاقوں کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ فتنہ و فساد سیاسی خرابیوں کا بنیادی سبب بعض ممالک کے اندر جاری خونی جنگیں اور لڑائیاں، جیسے صومالیہ میں جاری خانہ جنگی جس میں ان کے اپنے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اسی طرح سوڈان میں مختلف فرقوں کے درمیان لڑائیاں جن کی وجہ سے ان ممالک کا امن خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ان ممالک کے رہائشی ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں۔ ان کے اس عزم میں کمی ہونے کے بجائے روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ان سب کے بارے میں ہم بقول قرآن وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح ہم اکثر اسلامی ممالک میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان ممالک کے حکمران ظلم و ناانصافی سے ان پر حکومت کرتے ہیں۔ انٹیلیجنس اداروں اور ہنگامی حالت کے نفاذ کے ذریعے لوگوں کی آزادی سلب کر کے انہیں کس قدر ہراساں کرتے ہیں، انہیں بھوک و غربت میں مبتلا کر کے معاشی طور پر انہیں غیر مستحکم کر کے اور ان کا امن و سکون غارت کر کے کس طرح ان پر زندگی تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لوگ قابض قوتوں کے دباؤ اور دھمکی میں آ کے اپنی عوام کے مفادات کے خلاف غیروں کے سیاسی، معاشی اور جنگی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور کوئی بھی اس حقیقت کے خلاف انگلی اٹھائے اور کوئی بھی اس حقیقت کے خلاف انگلی اٹھانے اور اٹھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں، جس کا عملی مشاہدہ ہم عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین اور مسجد اقصی میں روزانہ کرتے ہیں، جہاں عرب لیگ اور دیگر مسلمانوں کی نمائندہ تنظیموں کی جانب سے کسی قسم کی مزاحمت دیکھنے میں نہیں آئی۔ نہ صرف یہ بلکہ مسلمان اپنی بے مقصد قراردادوں اور احمقانہ فیصلوں پر مطمئن اور جارح اور قابض قوتوں پر جو ہمارے دینی شعائر اور مقدس مقامات جیسے مسجد اقصی کی مسلسل بے حرمتی کر رہی ہیں، کسی قسم کا دباؤ ڈالنے کے بھی روادار نہیں۔ اجتماعی اور اقتصادی فساد موجودہ عالمی اقتصادی بحران میں بہت سے لوگوں کی جمع پونجی خصوصاً تیل کی دولت سے مالا مال اربوں کی دولت ڈوب گئی، جنہوں نے اپنے لوگوں کی ضروریات سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی اور اپنے ملکوں کو صنعتی اور معاشی طور پر مستحکم نہیں ہونے دیا جاتا۔ اس کے علاوہ جب اپنی اجتماعی صورتحال کا جائزہ لیتے تو بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر علاقے میں بہت سے لوگ مختلف منشیات میں غرق، فتنہ و فساد میں گرفتار اور دوسروں پر ظلم و تشدد کرتے اور چوریاں کرتے ہیں۔ ہم ذرائع ابلاغ میں سنتے ہیں کہ ہر روز لوگوں کے گھروں میں ڈاکے اور گاڑیوں کی چوری کی خبریں ہیں، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں۔ اس کے باوجود کہیں سے ایسی سرگرمیوں کی مذمت میں ایک لفظ بھی سننے کو نہیں ملتا، جبکہ روایات میں ہے تم میں سے جو شخص کسی منکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی بات کرے یا کام کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے
بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں یہ روش عام ہے کہ جب کسی کا کوئی قریبی عزیز، پارٹی کا رکن یا پھر اس کا کوئی رشتہ دار کوئی جرم کرتا ہے تو وہ اس کی مدد اور حمایت اور اسے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتا ہے اور اسے بے گناہ قرار دلوانے کے لیے وکیل کھڑا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مذہبی اور پارٹی رہنما عام لوگوں کے مابین عداوت و دشمنی کی آگ بھڑکاتے ہیں اور مجرموں کی حمایت اور ان کا دفاع کرتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ انہیں مذہبی اور سیاسی ہیرو قرار دیتے ہوئے انہیں اپنے کاندھے پر اٹھ بیٹھاتے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی منظر نامے پر امریکہ خود کو حقوق انسانی کا سب سے بڑا حمایتی سمجھتا ہے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ بعض عرب ممالک پر ان کے اپنے بعض باشندوں کو ملک بدر کرانے کے لیے دباؤ ڈالتے اور امریکہ کا کاسہ لیس یہ ممالک ہیں اپنے مسلمان باشندوں کو بغیر کسی جرم و خطا کے صرف مخالف فرقے سے تعلق رکھنے کی بنا پر اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں، اور امریکہ اور اس کے اتحادی اس فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو سوتے ہوئے جاسوس قرار دے کر عرب حکمرانوں کے اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خشکی اور تری میں لوگوں کے اپنے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے، لوگوں کو امن و سلامتی سے رہنے کے لیے اس فتنہ و فساد کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ سورہ روم آیت نمبر 41۔ لہٰذا ہمیں اس فساد سے نمٹنے کے لیے خود کا تیار کرنا چاہیے، اور جب لوگ فتنہ و فساد اور افراتفری کی شکایت کرتے ہیں تو انہیں اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اسے نہ بدلے۔ سورہ رعد آیت نمبر 11۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تعصب کی اینک اتار پھینکیں جس کی وجہ سے مذہبی منافرت پھیلانے والے مجرموں کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ زمین پر فساد پھیلانے والوں کی مثال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک حدیث میں طاقتور لوگوں کے کمزوروں کے ساتھ رویے اور ان کی زندگی کے امن و سکون کے ساتھ کیے جانے والے کھلواڑ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیوں کر تقدس عطا کرے جو اپنے طاقتوروں سے کمزوروں کا حق چھین کر انہیں نہیں دیتی ہے۔ بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 352۔ لہٰذا امت مسلمہ پر لازم ہے کہ وہ طاقتوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جد و جہد کریں تاکہ وہ اس طرح سے زمین پر فساد پھیلانے والوں کا مقابلہ کر سکیں۔ قرآن مجید میں ارشاد اہدیت ہے، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، اس نے بہت سے گروہوں کو آپس میں دست و گریبان کر رکھا تھا۔ بالکل یہی کام آج کے سیاستدان کر رہے ہیں، جو لوگوں کو تقسیم کرنے اور معاشرے میں افتراق ڈالنے کا کام کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، بے شک وہ مفسدوں میں سے تھا۔ سورہ قصص آیت نمبر 4۔ فرعون نے انسانیت کے چہرے کو اپنی سیاست اور ظلم و تشدد سے مسخ کر دیا تھا۔ خداوند عالم قارون کی سرکشی اور مالی بدعنوانیوں کے بارے میں فرماتا ہے، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک آدمی تھا، لیکن وہ ان پر ظلم کرنے لگا تو ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ طاقتور لوگوں کی ایک جماعت مشکل سے ان کی کنجیاں اٹھا سکتی تھی۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ اتنا مت اتراؤ، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اسے خدا کے حکم کے مطابق خرچ کرو، اس میں سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو، دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کرو۔ خدا اس مال کے ذریعے دنیا میں جائز ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے سے منع نہیں کرتا، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی احسان کر اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، بے شک اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 76-77۔ قارون کا اوڑھنا بچھونا ظلم اور بربریت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کیے کا مزہ چکھایا اور معاشرے میں فساد پھیلانے کی وجہ سے اس پر عذاب نازل کیا۔ حکمرانوں اور علماء کے خراب ہونے سے بھی لوگ خراب ہوتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو تو امت بھی ٹھیک ہوگی، اور اگر یہ 2 گروہ خراب ہیں تو امت بھی خراب ہوگی۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ
وہ دونوں گروہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا فقہ اور حکمران۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 49۔ علماء اور فقہ اگر بگڑ جائیں اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا نہ کریں اور اپنے علم کے ذریعے باطل عقائد کی سرکوبی کی کوشش نہ کریں اور باطل کو حق کی صورت بنا کر پیش کرنے لگیں تو عوام الناس بھی ان کی دیکھا دیکھی بگڑنے لگے گی۔ یہی صورتحال حکمرانوں کا بھی ہے، جو عوام پر حکومت تو کرتے ہیں مگر عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں۔ تو جب یہ حکمران خراب ہوتے ہیں تو عوام بھی لامحالہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کے عقائد، طور طریقہ اور اٹھنا بیٹھنا فاسدوں کی طرح ہے، لیکن جب ان سے اپنی روش بدلنے کو کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہمیں ایسے لوگوں سے خود بچنا اور دوسروں کو بچانا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 11-12۔ لہٰذا یہ پوری امت اسلامیہ کی ذمہ داری کہ وہ خود کو اجتماعی، اقتصادی اور امن و امان کی ناگفتبہ صورتحال کو دور کرنے کے لیے مل کر جدوجہد کرے تاکہ اسلامی معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ اس طرح اب ہم کتاب کی پارٹ نمبر 14 کا اختتام کرتے ہیں۔